سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 9 چیزوں کا بیان ہے آج کی حدیث پاک میں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم عطا فرمایا، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم عطا فرمایا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ظاہر بھی اور باطن بھی، اللہ کا خوف دل میں رکھنا ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، عدل کا کلمہ کہنا، انصاف کی بات کرنا غصے میں بھی اور رضا میں بھی، خوشی میں بھی اور غصے کی کیفیت میں بھی، کلمہ عدل کا زبان سے جاری کرنا، یہ دوسری چیز کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تیسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی کو اختیار کرنا حالت فقر میں بھی اور حالت وسعت میں بھی، صاحب ثروت ہونے کی صورت میں بھی اور فقیر ہونے کی صورت میں، دونوں شکلوں میں قصد کو اختیار کرنا یعنی میانہ روی کو اختیار کرنا۔ چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شخص سے صلہ رحمی کروں جو مجھ سے قطع رحمی کرے، جو مجھ سے قطع رحمی کرے، قطع تعلق کرے، تعلق جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرے، میں کوشش کروں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میں اس شخص کو بھی دوں جو مجھے محروم رکھنے کی کوشش کرے، جو مجھے محروم رکھنے کی کوشش کرے۔ جب کبھی میرے پاس آئے تو میں اس سے یہ نہ دیکھوں کہ اس نے مجھے محروم کیا تھا، میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کو عطا کروں۔ وَعَافُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، میں معاف کر دوں اس شخص کو جو مجھ پر ظلم کرے، میں معاف کر دوں اس شخص کو جو مجھ پر ظلم کرے، یہ چھٹی چیز ہے۔ ساتویں چیز وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، جب میں خاموش رہوں تو غور و فکر کروں، تفکر کروں، غور و فکر کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں فکر کروں۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور جب میں نطق کروں تو پھر میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری، اللہ کا ذکر جاری ہو جب میں بولوں۔ وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور جب میں دیکھوں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھوں، جب بھی میں کسی کو دیکھوں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھوں، عبرت حاصل کرنے کی کوشش کروں، اپنے آپ کو سنواروں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کروں۔ وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور 9ویں چیز یہ ہے کہ جب میں کبھی حکم دوں تو پھر نیکی کرنے کا حکم، اچھائی کرنے کا حکم دوں، بھلائی کرنے کا حکم دوں، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج کی دوسری حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور صحابی جب روایت کرتا ہے تو اس صحابی کی جو روایت ہوتی ہے وہ بھی مرفوع حدیث کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ما ظہر الغرور فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جب بھی کسی قوم میں غلول ظاہر ہو جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، ما ظہر الغرور فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جب کسی قوم میں غلول شامل ہو جاتا ہے، غلول کا مطلب ہے دھوکہ، جب کسی قوم میں داخل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر رعب طاری فرماتا ہے۔ دوسری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، ولا فشس زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، موت کب کسی بھی قوم میں زیادہ ہوتی ہے، موت کی کثرت کب ہوتی ہے قوموں میں، جب ان قوموں میں زنا عام ہو جاتا ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ کوئی بھی قوم ہلاکت کا نشانہ اس وقت بنتی ہے، اس قوم کی ہلاکت اور اموات کی کثرت اس وقت ہوتی ہے جب اس قوم میں زنا عام پایا جاتا ہے، اس وقت موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی بہتات ہے۔ حضرات گرامی قدر،
پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا نقصف قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، اور کوئی قوم بھی جب ناپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے، ناپ تول میں سودا دیتے ہوئے لیتے ہوئے ناپنے میں تولنے میں ڈنڈی مارتی ہے، میزان میں ڈنڈی مارتی ہے، مکیال میں ڈنڈی مارتی ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا رزق منقطع کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، اور صحابی کا فرمان جب وہ اپنی طرف نسبت نہ کرے تو یہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہوتا ہے کہ اس نے نبی پاک سے سن کر یہ بات کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی قوم میں جب وزن اور تول میں کمی بیشی کرنا شروع کر دے تو اس قوم کا رزق جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، جب قوم فیصلے ناحق کرنا شروع ہو جائے، جب قوم فیصلے ناحق کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس قوم میں قتل عام ہو جاتے ہیں، خون بہانا عام ہو جاتا ہے جب فیصلے ناحق کرنا شروع ہو جائے۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمہ ڈیرہ شریف والے جسٹس بھی رہے، ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، اس میں نے ایک جملہ پڑھا تھا پیر صاحب کا، انتہائی خوبصورت جملہ تھا۔ پیر صاحب نے فرمایا تھا حدود اور قیاس کی بات کرتے ہوئے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں حدود کی قصاص کی یہ معاذ اللہ ظالمانہ سزائیں ہیں، اور وہ فیور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سزائیں نافذ نہیں کرنی چاہیے، تو پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، بڑا تاریخی جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس ملک میں قانون کی آنکھیں مجرموں کو سزا دیتے ہوئے بھیگ جائیں، جس ملک میں قانون کی آنکھیں مجرموں کو سزا دیتے ہوئے بھیگ جائیں تو اس ملک کے غریبوں کا اللہ حافظ کرتا ہے کہ جب قانون کو رونا آ جائے مجرموں کو سزا دیتے وقت تو پھر یہ سمجھ لیں کہ غریب مجبور اور کمزور لوگ جو ہیں ان کا خدا ہی حافظ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو قوم ناحق فیصلے شروع کر دیتی ہے تو اس قوم میں قتل عام ہو جاتے ہیں۔ اور اگلی چیز آخری چیز ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولا خیر ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، فرمایا جو قوم عہد کی پاسداری نہیں کرتی، وعدے کی پاسداری کو اختیار نہیں کرتی، اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیا الا سلط علیہم العدو، ان قوموں پر دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو اپنی عہد کی اپنے وعدوں کی جو ہے پاسداری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان پر دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے صحابہ کا